اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی فرد بدر کے بارے میں کہ فرد بدر کب بنایا جاتا ہے اور کیوں بنایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی فرد بدر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر پٹواری کو جو پرانا ریکارڈ ہے وہ جب 4 سال کے بعد جمع بندی ہوتی ہے تو نیا ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے، نئی جمع بندی بنائی جاتی ہے، تو اس ٹائم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کلیریکل مسٹیک ہو جاتی ہے کہ لیٹ سپوز کہ ایک آدمی کا نام کچھ اور تھا، تو جب نئی جمع بندی بنائی گئی تو اس میں نام غلطی سے کچھ اور لکھ دیا گیا، یا اگر کسی شخص کی پراپرٹی جیسے اگر اس کی ملکیت 5 کنال ہے تو ہو سکتا ہے غلطی سے 4.5 کنال یا 4 کنال لکھ دی گئی یا زیادہ لکھ دی گئی، 5 کنال سے زیادہ لکھ دی گئی۔ تو چونکہ اب پرانا ریکارڈ موجود ہے تو پٹواری کے پاس جب بھی کوئی ایسی اپلیکیشن جائے گی کہ اس کی کریکشن کی جائے، یا خود پٹواری کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرانے ریکارڈ میں یہ لکھا ہوا تھا، اب غلطی سے جو نئی جمع بندی مرتب کی گئی ہے اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے، تو پٹواری فرد بدر بنا کے وہ غلطی درست کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کیس کیا جائے عدالتوں میں اور وہاں سے آرڈر لینے کے بعد اس کی کریکشن کروائی جائے، اس کے لیے سمپل ایک فرد بدر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس فرد بدر کے ذریعے جو مسٹیک ہے اس کو درست کر کے جو اصل ریکارڈ جس طرح پہلے لکھا گیا تھا اسی طریقے سے دوبارہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ فرد بدر میں کوئی بھی ایسی تبدیلی نہیں کی جائے گی کہ جس سے کوئی نئے رائٹس کسی پارٹی کے کریٹ ہو جائیں۔ سمپل سی بات ہے کہ جو پرانا ریکارڈ ہوگا اس کے بعد جب نیا ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے تو وہاں کوئی مسٹیک اگر ہوتی ہے تو اس کی کریکشن کرنے کے لیے فرد بدر بنایا جائے گا، وہی پرانا ریکارڈ جو درست ہے وہ لکھنے کے لیے۔ لیکن اگر کسی شخص نے کوئی پراپرٹی خریدی اور اس نے کوئی رجسٹری کروائی تو اب رجسٹری کی درستگی کے لیے فرد بدر نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے سب رجسٹرار کے پاس جا کے درخواست دینی پڑتی ہے، تو وہاں سے اس کی کریکشن ہوگی۔ یہ صرف محکمہ مال کے پاس جو اندراج ہوتا ہے اس کی حد تک فرد بدر بنایا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ فرد بدر کس طریقے سے بنتا ہے، اس میں لکھا کیا جاتا ہے، کون سے کالمز ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں فرد بدر کے جو اندراج ہوتا ہے فارم کا، اس پر جو چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے جو فرد بدر ہوتا ہے اس کے ٹاپ پر لکھا ہوتا ہے محال۔ محال کا مطلب ہوتا ہے جو موضع ہے کہ کس موضع کا یہ ریکارڈ ہے، پھر تحصیل، اس کے بعد ضلع۔ تو یہاں جو تینوں کالمز ہیں، سب سے پہلے موضع لکھا جائے گا، پھر جس تحصیل کا وہ موضع ہے وہ لکھا جائے گا، پھر ڈسٹرکٹ کا ضلع کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا کالم ہوتا ہے ٹاپ پر وہ ہوتا ہے کتاب نمبر اور پھر ہوتا ہے ورک نمبر، اور اس کے بعد نیچے کچھ کالمز ہوتے ہیں جو کہ فیل کیے جاتے ہیں فرد بدر بناتے ہوئے۔ اس میں سب سے پہلا کالم ہے نمبر شمار، دوسرا کالم ہے کھیوٹ نمبر۔ اب یہ جو کالم دوسرا ہے کھیوٹ نمبر یا نمبر کھیوٹ اس طرح لکھا ہوگا، اس کے نیچے بھی 2 اس کے کالم بنے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رجسٹر حقداران زمین سابق، اور دوسرا جو اس کا سب کالم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رجسٹر حقداران زمین جدید۔ پہلا والا کالم رجسٹر حقداران زمین سابق اور دوسرے والا رجسٹر حقداران زمین جدید۔ اس کے بعد اگلا جو تیسرا کالم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رپورٹ پٹواری۔ یہاں پر پٹواری اپنی رپورٹ لکھتا ہے، اور رپورٹ کس طرح لکھتا ہے کہ لیٹ سپوز اس سے کوئی غلطی سرزاد ہو گئی ہے تو وہ لکھتا ہے گزارش ہے کہ کھیوٹ نمبر، یہاں پر وہ کھیوٹ نمبر لکھے گا جس کھیوٹ میں غلطی ہوئی ہے، کہ مالکان کے حصص و رقبہ کو درست کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر تو غلطی کسی مالک کے جو حصہ ہے یا اس کا جو ٹوٹل رقبہ ہے اس کے ملکیت کی حد تک کمی بیشی ہو گئی ہے تو پھر ایسا لکھے گا، اور اگر نام کی غلطی ہوئی ہے تو پھر وہ حصص و رقبہ کے بجائے نام درست کرنے کی اجازت دی جائے یہ لکھے گا۔ اس کے نیچے بھی 2 کالم ہوتے ہیں، اس کالم کے بھی 2 آگے سب کالم ہوتے ہیں۔ جو رپورٹ اوپر لکھی جاتی ہے تو اس کے نیچے یہ 2 کالم ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آگے ڈیٹیل لکھی جاتی ہے۔ اس میں نمبر 1 کالم ہے غلط اندراج اور دوسرا کالم ہے درست اندراج۔
غلط اندراج سے مراد ہے کہ یہاں پر لیٹ سپوز کہ اگر کسی آدمی کی 5 کنال زمین تھی اور جو نئی جمع بندی بنی ہے اس میں اس کی ملکیت 6 کنال شو ہو گئی یا 4 کنال ہو گئی، تو غلط اندراج میں وہ لکھی جائے گی کہ جو غلط لکھ دی گئی ہے، نئی جمع بندی میں جو غلطی کی گئی ہے وہ یہاں پر غلط اندراج کے نیچے لکھی جائے گی۔ یا اگر نام کی غلطی ہے، محمد اعجاز نام ہے اور اعجاز احمد لکھ دیا گیا ہے، تو غلط اندراج میں جو نئی جمع بندی میں نام لکھا گیا ہے جو بھی غلطی ہوگی وہ یہاں پر غلط اندراج میں لکھی جائے گی۔ اور اس سے اگلے والا جو کالم ہے درست اندراج، تو وہاں پر جو اصل ریکارڈ ہے، جو پرانا ریکارڈ ہے، جو اصل تھا، تو وہ جو بھی درستگی ہے، جیسے اگر محمد اعجاز درست تھا یا اعجاز احمد درست تھا تو پیچھے محمد اعجاز غلط لکھ دیا گیا تو وہ پچھلے کالم میں آ جائے گا اور اس میں جو اصل نام ہے اعجاز احمد آ جائے گا۔ یا اگر 5 کنال زمین تھی تو غلط اندراج میں لکھ دیا جائے گا کہ 6 کنال وہاں لکھ دی گئی ہے، تو وہ پھر پچھلے کالم میں آ جائے گا 6 کنال، لیکن مالک جو تھا وہ اصل وہ 5 کنال کا مالک تھا، تو اس جو کالم ہے اس میں 5 کنال لکھ دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پہلے والا کالم ہے اس میں غلطی جو ہوئی تھی وہ لکھی جاتی ہے اور آگے والے کالم میں جو درستگی کرنی ہوتی ہے وہ لکھی جائے گی۔ اس سے اگلا کالم ہوگا رپورٹ گرداور / قانون گو۔ اس کالم میں گرداور جو ہوتا ہے وہ اپنی رپورٹ لکھتا ہے اور وہ لکھے گا کہ رپورٹ پٹواری مفصل ہے، مراد منظوری بخدمت جناب تحصیلدار صاحب پیش خدمت ہے۔ اب یہاں پر اس کالم میں جو گرداور ہوگا وہ اپنی یہ رپورٹ لکھ کے آگے تحصیلدار صاحب کو فارورڈ کر دے گا، اس میں وہ اپنے دستخط بھی کر دے گا اور تاریخ جس تاریخ کو وہ آگے فارورڈ کر رہا ہے تحصیلدار صاحب کو وہ بھی لکھ دے گا۔ اور لاسٹ کالم جو اس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکم ریونیو آفیسر۔ اب ریونیو آفیسر اگر اجازت دیتا ہے تو وہ یہاں پر لکھ دے گا اجازت ہے اور ساتھ نیچے اپنے سائن بھی کر دے گا اور ساتھ تاریخ بھی لکھ دے گا جس تاریخ کو وہ اجازت دے رہا ہے۔ اب اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو یہ فرد بدر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یہ فرد بدر منظور ہو جاتا ہے اور یہ واپس پٹواری کو بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سارے کالمز ہیں فرد بدر کے۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کسی بھی ریکارڈ میں نئی جمع بندی مرتب کرتے ہوئے جو 4 سال کے بعد مرتب ہوتی ہے تو اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی درستی کے لیے یہ فرد بدر تیار کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے ریکارڈ میں ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور پٹواری کو پتہ نہیں چلتا اور اس نے کوئی فرد وغیرہ ایشو کروایا تو اس نے دیکھ لیا کہ اس کی ملکیت میں، اس کے رقبے میں، اس کے حصص میں یا اس کے نام وغیرہ میں کوئی غلطی ہے تو وہ خود درخواست دے کے بھی اس کی کریکشن کروا سکتا ہے۔ جیسے ہی اس شخص کے نالج میں یہ آئے کہ اس کا نام غلط ہے یا اس کے کوئی حصص رقبہ وغیرہ غلط ہے تو وہ فوراً تحصیلدار صاحب کے نام اپلیکیشن دے۔ وہ جب اپلیکیشن دے گا تو تحصیلدار صاحب اس کو گرداور کو مار کریں گے، پھر پٹواری کے پاس جائے گی، پٹواری اپنی رپورٹ دے گا تو پھر اس کی روشنی میں وہی فرد بدر بنا کے اس کی وہ درستگی کر دی جائے گی۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔